السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میاں بیوی کے بارے میں شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے؟ جن کے درمیان ازواجی زندگی خوشگوار کیسے بن سکتی ہے، یہی باتیں اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی، لہٰذا پورا ویڈیو دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرات، خاندان مرد اور عورت کے نکاح کے ذریعے وجود میں آتا ہے، جیسے شوہر اور بیوی کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی بنیاد محبت پر ہوا کرتی ہے۔ اسلام زوجین کے درمیان محبت اور شفقت، احترام اور ہمدردی اور احسان اعتماد کا رشتہ قائم کرتا ہے۔ اس لیے اس نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا حریف نہیں بلکہ معاون میں مددگار قرار دیا ہے اور اسے لباس سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس۔ سورہ بقرہ۔ مزید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنا دیا ہے۔ ارشاد باری ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا فرمائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کر لو، اور تمہارے درمیان محبت اور راحت پیدا کر دی۔ سورہ روم۔ اسلام نے میاں بیوی کی سرگرمیوں کے دائرے متعین کر دیے ہیں کہ دونوں میں سے ہر ایک کا مخصوص کردار اور دائرہ عمل ہے جس میں رہ کر انہیں کام کرنا ہے، اور ہر ایک سے ایسی کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص اس کے متعلقین اور ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حاکم اپنے رعایا کے حوالے سے ذمہ دار ہے، مرد اپنے گھر والوں کے متعلق ذمہ دار ہے، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اپنے بچوں کے ذمہ دار ہے۔ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اسے سے اس کی رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرہ میں میاں بیوی بچوں کی کفالت اور تعلیم و تربیت کا ذمہ دار مرد ہے، اور بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی نگہداشت کرے اور ان کی بہترین تعلیم و تربیت کا اہتمام و انتظام کرے اور گھر کو خوش اسلوبی سے نبھا لے۔ لیکن ایسا تب ہی ممکن ہوگا جب زوجین کے درمیان محبت و الفت کی فضا قائم و دائم رہے اور ان کی ازواجی زندگی خوشگوار رہے۔ اسی سلسلے میں اسلام نے واضح تعلیمات دی ہیں، احکام دیے اور عملی مثالیں قائم کی کہ بیوی کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے، اور خود بیوی سے کہا کہ کبھی اپنی حیثیت و مقام و مرتبہ سے غفلت نہ برتے۔ حقیقت یہ ہے کہ خوشگوار ازواجی زندگی کے لیے میاں اور بیوی دونوں ہی کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ عز و جل نے عورت کو بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا اور شوہر کو حکم دیا کہ وہ اس کے ساتھ انصاف سے کام لے، اس کا احترام و اکرام کرے اور اچھے سلوک سے پیش آئے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اور وہ ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ عز و جل نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورتوں کے بارے میں خیر کی وصیت کی ہے۔ مختلف حدیث اس طرف حسن و خوبی اشارہ کرتی ہیں۔ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھا پن حصہ اوپر کا ہے۔ اگر اسے سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی اور اگر چھوڑے رہو گے تو ٹیڑھی رہے گی۔ بس عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت شوہر کی خوش و مرضی کے مطابق ہمیشہ ایک حال پر قائم نہیں رہ سکتی، اس لیے عورت کو یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ اس کی فطرت و عادت اور مزاج میں ہے، اس لیے وہ اس پر اپنی مرضی کے مطابق زیادہ سختی نہ کرے بلکہ اس کے نسوانی مزاج کا خیال رکھے، اس کی لغزشوں، کوتاہیوں اور غلطیوں سے درگزر اور چشمہ پوشی سے کام لے۔ عورت سے حسن سلوک کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر خیال تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی اس کا خیال رکھا اور فرمایا، لوگو سنو، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں۔
سوائے اس صورت کے جب ان کی طرف سے کوئی کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے۔ اگر وہ ایسا کر بیٹھیں تو پھر خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور انہیں مارو تو ایسا نہ مارنا کہ کوئی شدید چوٹ آئے، اور پھر جب وہ تمہارے کہنے پر چلنے لگے تو انہیں خواہ مخواہ ستانے کے بہانے نہ ڈھونڈو۔ دیکھو تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں اور تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق تم پر ہیں۔ ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو غیروں سے محفوظ رکھیں اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو ہرگز نہ آنے دیں جن کا آنا تمہیں ناگوار ہو، اور سنو ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور پہناؤ۔ اسلام نے مسلمانوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ محبت اور خوش اخلاقی سے پیش آنے کی تعلیم دی ہے۔ اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ وہ جب گھروں میں داخل ہوں تو سلام کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے اہل خانہ کو سلام کیا کرو، یہ اللہ عز و جل کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اگر بیوی کو تھکن، کاہٹ اور تنگی محسوس ہو تو شوہر بیوی کے کام میں ہاتھ بٹا بھی سکتے ہیں اور نرم یا مٹھی باتوں سے اس کی دلجوئی، تاکہ اس احساس ہو کہ وہ ایک نرم مزاج بردبار شوہر کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے، جو اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اس کے معاملات پر بھی توجہ دیتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی رعب یا شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن الحسنہ ہمارے سامنے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ازواجی زندگی کے درمیان اعتدال اور توازن قائم رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے مشعلہ راہ ہے۔ اختلافات ازواجی زندگی کا حصہ ہیں۔ ایسے وقت میں قرآن و حدیثی تعلیم یہ ہے کہ اختلافات کو دور کیا جائے اور اس سے نرمی کے ساتھ افہام و تفہیم سے کام لیا جائے۔ اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو دونوں خاندان کے ایک مخلص فرد کے ساتھ بٹھا کر مسئلے کا حل کیا جائے۔ اگر اخلاص و محبت سے کوشش کی جائے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے، اگر کہیں تمہیں میاں بیوی کے تعلقات بگڑ جائیں تو یا جانے کا خطرہ ہو تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں صلاح کرنا چاہیں تو اللہ عز و جل ان دونوں میں مقافت کر دے گا، یعنی محبت ڈال دے گا۔ ازواجی زندگی میں سب سے نازک اور حساس مسئلہ ساس اور بہو کا ہوتا ہے۔ بشعور اور صالح شوہر اگر اسلامی تعلیمات سے واقف ہو تو وہ بیک وقت دونوں کو خوش و خرم رکھ سکتا ہے، اسی طرح سے کہ وہ نہ تو ماں کا نافرمان ہوتا ہے اور نہ ہی بیوی کے حقوق کا غاصب ہوتا ہے۔ اسلام نے ماں اور بیوی دونوں کے ساتھ انصاف کیا ہے اور دونوں کو ان کا صحیح مقام دیا ہے، بشرطے کہ انسان اس پر واقعی عمل کرے اور اس سلسلے میں ماں اور بیوی دونوں ہی اس کا ساتھ دیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں مختلف ذرائع البلاغ نے ازواجی زندگی کے تباہ و بربادی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ سیریل، ڈراموں اور فلموں میں دکھائی جانے والی عیش و عشرت کی زندگی حقیقی زندگی سے بالکل ہی مختلف ہوتی ہے۔ نوجوان طبقہ فلمی دنیا سے متاثر ہو کر ایک تصوراتی دنیا قائم کر لیتا ہے، لیکن جب وہ شادی کے بعد عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو انہیں علم ہوتا ہے کہ زندگی تو انتہائی حسین نہیں ہے جتنی فلموں میں دکھائی گئی تھی۔ چنانچہ وہ ڈپریشن، مایوسی، ذہنی دباؤ اور انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی صحیح کسر فیس بک، واٹس ایپ، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ کی دنیا نے پوری کر دی ہے۔ زوجین کے پاس ایک دوسرے کے لیے ہی وقت نہیں ہوتا اور ساتھ ہو کر بھی پاس میں بہت دوری ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ازواجی زندگی تلخ ہوتی جاتی رہی ہے۔ اسلام نے جہاں شوہر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن و سلوک کرے، وہیں بیوی کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ عدل و انصاف اور جائز و حدود میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے
तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। इतना ही नहीं बल्कि औरत के लिए शोहर की खुशनुदी को जन्नत में दाखिले का ज़रिया बनाया। अरशाद नबी है, जिस औरत ने अपने इस हालत में इंतकाल किया कि इसका शोहर इससे राज़ी और खुश था तो वो जन्नत में दाखिल होगी। तिरमिज़ी शरीफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बीवी के लिए वो वाइद सुनाई जो अपने शोहर की नाफरमानी करे और इससे अलग रहे। वाक़या ये है कि दर्ज बाला तालीमात और अखलाकी इक़्तिदार पेश बहा हैं। अगर अज़वाजीन से इख्तियात कर लें तो इसकी ज़वाजी ज़िंदगी बहुत खुशगवार हो जाएगी और घरों में लड़ाई झगड़ों की जगह अमन सुकून और खुश हाली की फ़ज़ा छाएगी। इसी तरह दुनिया के दुखों और सदमों से हमें छुटकारा मिलेगा और हमारी ज़िंदगी कामयाबी की राह पर गमज़न रहेगी। नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।